کیا کرتا تھا، اسی آقا یہ چاند کی جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ میں نے دیکھا تھا اس وقت آپ کی عمر 40 دن کی تھی، تو یہ کیا آپ چاند کی باتیں سن لیا کرتے تھے؟ فرمایا چچا یہ تو 40 دن کی عمر کی بات تھی، ابھی میں اپنی ماں کے بطن اطہر میں تھا کہ جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کیا کرتا تھا میں چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتا تھا، لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا میں قلم کے چلنے کی آواز کو سن لیتا تھا، جو نبی چاند کے سجدے کی آواز کو والدہ کے بطن اطہر میں سنے، لوح محفوظ پہ چلتے قلم کی آواز کو سن لے، وہ میکن میں جمع ہونے والے غلاموں کے درود و سلام کو نہ سنتے ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارے پہ چاند کو جو توڑ کے جوڑا، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ معجزہ بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹایا۔ آج سولر تک پہنچ کے قوم فخر کر رہی ہے کہ جناب ہم نے سولر سسٹم، میں کہتا ہوں سولر بڑا کمال کی انوینشن ہے، ہم ایجادات کا، ترقی کا یا ریسرچ کا مذاق یا اس کا جو وہ انکار نہیں کر رہے، مگر بات سمجھانا تو چاہ رہا ہوں، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیسے امپریس ہو جائیں، کیسے متاثر ہو جائیں، ہم ان کی تہذیب و تمدن کو کیسے اپنا لیں کہ جناب دیکھو انہوں نے یہ ایجاد کر دیا، ہمیں شریعت پہ نہیں، ہمیں ان کی جب نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم ترقی کر جائیں۔ ترقی کرنے کے لیے کل بھی میں منڈی بہاؤالدین میں کالج میں بیان تھا، میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ چاند پہ جانے کے لیے کتنا ناچنا ضروری ہے، چاند پہ جانے کے لیے کتنی فلمیں دیکھنی پڑے گی، کتنے ڈرامے، کتنی گانے، کتنے ڈسکو، کتنے شراب، کتنا ناچنا، چاند پہ جانے کے لیے کتنی بے حیائی کریں تو انسان کا قدم چاند پہ پہنچے گا۔ چاند پہ جانے کے لیے بے حیائی نہیں، ریسرچ کی ضرورت ہے، ان قوموں کی بے حیائی کو مت اپناؤ، ہماری اپنی اسلامی ثقافت ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی تہذیب و تمدن ہے، ہم غیروں کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، اب اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ریسرچ اپنی جگہ کریں، ریسرچ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، ترقی میں آگے بڑھے، تعلیم میں آگے بڑھے، مگر اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ کے نہیں، بے حیا بن کے نہیں، شریعت کے باغی بن کے نہیں، اور سولر سسٹم پر فخر کر رہے ہیں۔ سولر تک پہنچنا کیا بات ہے، میں اس میں نبی کا امتی ہوں جنہوں نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں 21ویں صدی میں آپ 6ٹھی صدی 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں، تو لاؤ نا ایسی مثال، تم 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد، اتنی ریسرچ کے بعد بھی 1 انچ بیٹھ کے جا، پورا ٹبر جمع ہو کے بیٹھ جائے، پوری سائنس اکٹھی ہو جائے، 1 انچ سورج کو واپس لا کے دکھا دو، جو ڈوبے سورج کو پلٹا لے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، ان کی غلامی کی ہم دعوت دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں، جو چاند کو توڑ کے جوڑے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو دکھتی آنکھوں کو لعاب دہن سے شفا یاب کرے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو نکلی آنکھوں کو لعاب دہن سے جوڑ دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ٹوٹے بازو کو لعاب دہن سے جوڑ دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو خالی کنووں کو لعاب دہن سے میٹھا کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ کھانے کو برکت والا لعاب دہن سے بنا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا کے بادلوں کو برسا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو برستے بادلوں کو انگلی کے اشارے پہ اگلے جمعہ کو چلا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کو کلمہ پڑھا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو درختوں کو اشاروں پہ چلا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو احد پہاڑ کے زلزلے کو ٹھوکر سے روک دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو اندھیرے کمروں میں جائے کمرے روشن کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو پسینہ کسی دلہن کو تحفے میں جہیز میں دے دے اور پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جائے، ایسے پسینے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو رب مقام رب کا دیدار کر کے 18,000 عالمین کی سیر کر کے راتوں رات پلٹ کر آ جائے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، ایسے ہی میرے امام نے کہہ دیا تھا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک کو مختار بنایا۔
مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ جب ان کا ذکر کیا اس میں بھی ان کی شان و عظمت کو بیان کیا. اللہ خود بھی شان فرماتا. جناب آدم سے اللہ نے خطاب کیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے گا. سمجھو اپنے پیارے کریم آقا کی شان و عظمت کو. ہمیں کیوں ان کو فالو کرنا ہے, کیوں ان سے محبت کرنی ہے کہ رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو. حضرت نوح کو پکارا یا نوح بت بسلام منا. حضرت زکریا کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام. حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ انی انا اللہ. ایک مقام میں فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت عیسیٰ کو پکارا یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک. حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے گا. انبیاء کو اللہ نے پکارا. اب جب آمینہ کے لال کی باری آئی, جب ہمارے لجپال کی باری آئی, پہلے پکارا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد یا زکریا یا یحییٰ, نام لے لے کے بلایا تھا. اب بس بلایا تو کیسے, فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. ان کو نام لے لے کے اور انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. میرے امام نے فیصلہ لکھ دیا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہ, ان کے کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کیا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا, نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند دو قطرے, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں جب سوئے حق ستارہ ہمارا نبی. جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس, ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے, مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو کیوں چاہیے. دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. انا اعطیناک الکوثر, اللہ نے فرمایا پیارے ہم نے تمہیں کوثر کا مالک بنایا ہے. میں کوثر کی تفسیر پڑھنے لگا, حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر, تفسیر معلم التنزیل, تفسیر مدارک, تفسیر بیضاوی, تفسیر مظہری, تفسیر جلالین, تفسیر کبیر, تفسیر روح المعانی, تفسیر روح البیان, تفسیر سراج, تفسیر خزائن, تفسیر نور العرفان. تفاسیر میں لفظ کوثر کا میں معنی دیکھتا رہا. کسی نے کہا کوثر سے مراد علم غیب ہے, کوثر سے مراد کتاب ہے, کوثر سے مراد نبوت ہے, کوثر سے مراد حوض کوثر ہے, کوثر سے مراد جنت بھی ہے, کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے, کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے, کوثر سے مراد اولاد کی کثرت بھی ہے, کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے, کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے, کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے, کوثر سے مراد جامع الکلام بھی ہے, مصطفیٰ کے وہ ذات بھی ہے. 16 معنی لکھے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں اس لفظ کوثر کے کہ پیارے حبیب تمہیں اللہ نے مخلوق سے
افضل کیا, نسب عالی بھی دیا, حسن ظاہر بھی دیا, حسن باطن بھی دیا, نبوت بھی عطا کی, کتاب بھی عطا کی, علم بھی عطا کیا, حوض کوثر بھی مالک بنا دیا, جنت کا مالک بنا دیا, شفاعت کا اختیار دے دیا, مقام محمود عطا کر دیا, تمہیں جامع الکلام عطا کر دیے, امت کی کثرت, اولاد کی کثرت, نور قلب مصطفیٰ, فتوحات, آتائے دین پر غلبہ, یہ 16 مہینے بیان کر کے پھر ایک جملہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ اللہ نے ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے. تب جا کر کہا کہ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کیونکہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سچا, کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سچا, دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سچا. اور ہم تو ہم ہیں, دیکھو گے محشر میں تو ہوگا نبیوں کا نعرہ. ہمیں اللہ نے جن کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے, رب نے ان کو سیرت میں, صورت میں, کردار میں, اخلاق میں بنایا ہی ایسا ہے. اگر کسی کمال کی وجہ سے کسی کو کوئی فالو کرنا چاہتا ہے نا تو پھر دیکھیں میرے مصطفیٰ کے کمالات, دیکھیں حضور کی شان و عظمت کو. اور اگر کسی کی اٹریکشن کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے نا, چمک دمک کی وجہ سے ہے, تو پھر حضرت ابو ہریرہ کی الفاظ سن لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ, حضور سے بڑھ کر پیاری کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے. ایسے لگتا تھا سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں شدت کی پیاس میں بہترین شربت سے زیادہ پیارا, شدت کی بھوک میں بہترین کھانے سے زیادہ پیارا ہمیں حضور کا چہرہ لگتا تھا. اما سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لینے والی وہ عورتیں اگر میرے مدنی کا چہرہ دیکھ لیتی اپنے ہاتھ نہیں اپنے کلیجے چیر ڈالتی, انہیں پتہ بھی نہ چلتا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار اور حسین چہرہ حضور کا مجھے لگتا تھا. شمائل ترمذی میں جن صحابہ نے حلیہ بیان کیا نا حضور علیہ السلام کا, اکثر نے جملہ آخر میں بیان کیا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا, ہم نے ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے, ان کی اتباع میں زندگی بسر کی جائے. اے نوجوانوں میلاد مناؤ, میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناؤ, مگر خدا را اس حقیقت کو سمجھو کہ میلاد منانے میں حضور کی محبت بڑھتی ہے, پیار بڑھتا ہے, ادب بڑھتا ہے, تعظیم بڑھتی ہے. ہم نے کچھ دیر کے ذکر کیے ہیں, قرآن کی آیتیں, کوئی آیات, کوئی روایات, حضور علیہ السلام کی شان, عظمت, محبت کا بیان ہوا. اب آپ خود سو دیکھیں ایک سعادت ہے, یہ سعادت ہے, اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, مالک تیرا شکر ہے. اور ہم اس مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا. رب کعبہ کی قسم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب کا میلاد بیان ہو رہا ہے, ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں, یہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے, ہمارے چہروں پر خوشی سے رونق آ رہی ہے. مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا, سڑنے والا نہیں بنایا. ایک تو ان کی محبت بڑھتی ہے ایسے اجتماعات سے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی والے بیان کرنے کے ہم پیسے نہیں لیتے. مجھے یہاں آنے کے میں نے ذاتی کوئی میری ڈیمانڈ نہ ہے نہ میں پیسے لینے ہیں, ہم لوگ پیسے نہیں لیتے. آپ کئیوں کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ ایک دن میں 4 بیان کر رہا ہے. پچھلے ہفتے اس کو دیکھا ہے گڈا باد تھا, ساہی وال تھا, 4 بیان کل کیے ہیں مختلف کالجوں میں, کبھی یہ یونیورسٹی آف گجرات میں بیان کر رہے ہیں, کبھی بارس کے اندر ہیں, یہ شہر 3 4 روز کے بیان کر رہے ہیں. یا یہ پتہ نہیں کتنے پیسے کما رہے ہوں گے. نہیں, دیواں یار دہوں کا گلی گلی کم ایسے مرشد لا چھڑیا. گرد بانٹتا پھر رہے ہیں, محبت کا ایک پیغام بانٹتے پھر رہے ہیں, پیسوں کے لیے نہیں بھاگے پھر رہے ہیں.
میلاد مناؤ لیکن خدا را میلاد والے کی بات بھی تو مانو. جس نبی کا جشن منا رہے ہو ان کی اطاعت بھی تو کرو. حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل منا کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. ملاوٹ نہیں چھوڑتے. دکان پہ بیٹھے ہوئے ان کے عمل دیکھو تو ظاہری حلیہ دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ جناب اس علاقے کا کتب ہی ہے، لیکن گودام میں ملاوٹ والا مال، ہیرا پھیری، جھوٹ، دھوکہ چھوڑتے نہیں. عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. ویسوں کے بارے میں بابا جی کہا کرتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. اندر ٹھیک نہیں کرتے، اپنا گند بھرا ہوا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینے ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، فحش کلامی، بد کلامی، بد اخلاقی. تے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوکیاں سیتی جاندے ہو. دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو. چھری نہ پھیری نفساں اُتے تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بھلے شان اے کی کیتی جاندے ہو. کئی لوگ کا ظاہری حلیہ بڑا اندر کھار خراب. ایک 11ویں کی دیکھ دے کے کئی لڑکے سمجھتے ہیں کہ دکاندار جی ہم نے 11ویں شریف کی دیکھ دے دی، اب پورا مہینہ نہ نماز کی ہمیں ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ عمرے کی، نہ قرآن پڑھنے کی، نہ حلال کی. نہ یہ چیزیں آپ اپنی جگہ پر کریں، مگر ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو سمجھیں. تو آج کے میلاد کے اس مقدس اجتماع سے ہم یہ جذبہ لے کے جائیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کبھی کوئی کام نہیں کرنا، حضور کو ناراض نہیں کرنا. کوئی ان جیسا جب سونا ہی کوئی نہیں تو کسے ہور دا خیال چنگا لگدا ہی نہیں. سونا تیرے جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. حضور جیسا جب سونا ہی کوئی نہیں تو ہم کسی اور کی طرف کیسے متوجہ ہو جائیں. ان جیسے کمال والا کوئی نہیں تو ہم کسی اور کو فالو کیسے کرنے لگ جائیں. اور ایک بات آخر میں یہ یاد رکھیے گا کہ حضور کی نسبت ہماری زندگی کی کو کمائی ہے، ان کی غلامی ہماری زندگی کی کمائی ہے. شیطان لعین اس ناطے کو توڑ دینا چاہتا ہے، بے غیرت بنا کے، بے حیا بنا کے، فحاشی والا بنا کے ایمان برباد کرنا چاہتا ہے یہ شیطان لعین. اس چال کو ناکام بنا دو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے باقی نہیں ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں ہیں. اتنے بڑے مجمع میں اوپر بھی، باہر بھی، پیچھے بھی کھڑے تھے لوگ. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہمارا لڑکا ہوگا نا، بڑے سے بڑا بھی گناہگار، اس سے پوچھ کے دیکھ لو کیا تو نے گناہ کرتے ہوئے آمینہ کے لال کا مقابلہ کرنے کی نیت کی تھی؟ وہ رو پڑے گا، کہے گا گناہگار ضرور ہوں، حضور کا باغی نہیں. ہمارا بڑے سے بڑا گناہگار لڑکا بھی کوئی ہوگا نا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے نبی پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے گناہ کیا تھا، حضور کی ضد میں گناہ کیا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نبی پاک کے باغی نہیں ہیں، غدار نہیں ہیں، گناہگار ہیں. اللہ مدد کرے ہم توبہ کی طرف آئیں، نیک بنے، مگر حضور کی نسبت پر ہمیں ناز ہے، حضور کی غلامی پر ہمیں ناز ہے. خدا را اس نسبت کو کبھی ٹوٹ دینا دے، اس ناطے کو کبھی ٹوٹ دینا دے. اور وہ کہتے تھے نا کہ لب پر ناطے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. یہ ناطہ کبھی ٹوٹے گا. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے گا. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے پر سونیا تیری ہی امت میں ہے. ہم جیسے بھی آقا آپ کے غلام ہیں. اور للکار کے شیطان لعین کو بھی سنا دے، اے بدبخت شیطان تو کبھی حضور کے غلامی والے اس منصب سے ہمیں جدا نہیں کر سکتا. ہم حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں ان کے. اور میں نے پورے بیان میں آپ کو نہیں بولا کہ میرے ساتھ اونچا بول دو یا سبحان اللہ کہہ دو، لیکن اب آخر میں چاہتا ہوں بیٹھے ہو، کھڑے ہو، اوپر ہو، باہر ہو، سب ایک زبان سے جملہ کہہ دو نا، میرے دل کو بھی راحت دے جاؤ اور شیطان کو للکار کے بتا دو کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا، کل بھی تھا. اور اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں
شراب کی بوتلیں، پھاڑ دو تاش کے پتے، جلا دو گندی VCDs، چھوڑ دو بے حیائی، سود چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، بدکاریاں چھوڑ دو، فلمیں ڈرامے چھوڑ دو، گانے بازے چھوڑ دو، اپنے موبائل اور کمپیوٹر سے گندے مناظر گندی تصویریں نکال دو، غلط دوستیاں چھوڑ دو. کوئی لڑکا یا لڑکی جس کے ساتھ تمہارے غلط تعلقات بن گئے اسے SMS کر دو کہ تیرا میرا ناتا ختم، کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اپنا سب کچھ مدنی آقا کل بھی تھا. اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، کل بھی تھا. آج ہم نیت کر کے جائیں گے کہ آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، حرام کے قریب نہیں جائیں گے، انشاءاللہ پاکیزہ زندگی بسر کریں گے. اور جب حضور کی محبت میں جئیں گے نا تو میدان محشر کا نقشہ حضور کے غلاموں کا جو اعلیٰ حضرت نے کھینچا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پتہ کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا حضور کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے نا، کہ اس وقت کے اعلیٰ حضرت نے اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑے رہیں، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات میں بھیجیں، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے جو دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں ان میں بھیجیں، دعوت اسلامی سے جڑ جائیں. انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی بڑھتا رہے گا، توبہ پر استقامت بنتی رہے گی، اور ایک دور آئے گا کہ انشاءاللہ ہماری گلیاں، ہمارے محلے عشق رسول سے خوشبو سے معطر ہوتے چلے جائیں گے، اور ہر طرف یا رسول اللہ کے نعرے گونجتے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ملکن شریف کے عاشقان رسول کو جنہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا، اللہ ان کو اس کی برکتوں سے نوازے، اور سب آنے والوں کا بھی اللہ پاک بیڑا پار کر دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ جو بھی گزارش ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ آپ. باہر برانے رحمت ہے، اندر رب کی رحمت ہے. اندر جانا نہ رب کی رحمت چھوڑ رہی ہے، نہ برانے رحمت چھوڑ رہی ہے. بیٹھ جائیں. ابھی حضرت کی ذریعے تشریف فرمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جس کو بیان سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے کہے ذرا سبحان اللہ. اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز ہے حاجی حضرت علی صاحب کا. ہم تو پرانا ماشاءاللہ ان کو سنتے آ رہے ہیں. یہ مرشد کی عطا ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں مرشد باز نہیں رب کا پتہ ملتا. مرشد باز کیڑا مرشد والا بیٹھا ہے، سارے مرشد والے بیٹھے ہیں. مرشد باز نہیں رب کا پتہ ملتا. لاکھ کو تسبیح کیڑے اگلے مصرے پہ وہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کرے گا کہ مرشد کا کرم ہے. حاجی صاحب بھی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، پھر ہاتھ کھڑے کرو گے. مرشد باز نہیں رب کا پتہ ملتا. لاکھ کو تسبیح کیڑے بھائی پیر اینا دے سر سے ہمارے کورو نہ چھڑے. لجپال جنا دے سکتے ہو، اتار جنا دے سکتے ہو. کون انہوں چھیڑے. میں منیا میرا اخلاق کوئی نہیں کہ واقعہ بڑا سلط ہم ہے. میں خاتم حضور دے خاتمہ دا خشک بادہ تو رہنا الگ ہم ہے. میں بلہار ہاں اشکا ساتھا لی بے ادب گستاخا لی اد ہم ہے. یار بھی سارے کھاتے ہو اور غوث پاک کا نام ہو لگا میں تکڑے نیچے تھوڑے سارے کھاتے. مجھے فرمایا کرا منو کوئی سردار بھی چڑکتا نہیں
غوث پاک دے بوئے دا ساتھ ہم راج صاحب کون نال نہیں چڑھا ساڑا بھائی کنا نال سر تو لائے کے پیرا تک ہوئے ہم شکل بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن